السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے قرآن ناظری کی۔ اس میں جو ہم نے آج سبق سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے نورانی قاعدے یا یسر القرآن کسی بھی قاعدے کی جو پہلی تختی ہوتی ہے وہ ہے حروف مفردات، یعنی الف سے یا تک حروف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، جسے ہم عربی زبان میں مخارج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مخارج کا مطلب ہے حرف کے نکلنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو مخارج ہیں وہ اس کے 3 پارٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، حلق، زبان اور منہ۔ کچھ الفاظ حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ منہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حلق مخارج ادا کرنے کے 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے جو منہ کے خالی حصے سے منہ سے جو ادا ہونے والے لفظ ہیں وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ان تینوں حروف کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی مخرج نہیں ہے، ہم اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، صرف اتنا سا الف۔ ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مخرج آ جاتا ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہے، غین خا۔ حلق کے 3 حصے ہیں، حلق کا اوپر منہ والا حصہ، پھر حلق کا درمیان والا، اور سب سے آخر والا حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ وہاں سے ہمارا ادا ہوگا حمزہ ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے عین ہا، حلق کے شروع والے حصے سے غین خا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں آگے، جو مخرج ہے وہ قاف اور کاف ہے۔ دونوں لفظ پڑھنے میں بھی ڈیفرنٹ ہیں، اردو زبان میں ہم اس کو کش والا کاف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں لفظ پڑھنے میں بھی ڈیفرنٹ ہیں، جو نقطے والا کاف ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا اور جو کش والا کاف ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اسے قاف ادا ہوتا ہے، موٹا والا قاف، قاف۔ ٹھیک ہے، کوا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہماری زبان کے ساتھ جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کوا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سے ذرا منہ کی جانب آئیں سخت والے حصے کی طرف تو لفظ کاف ادا ہوگا۔ اس کے ساتھ آ جائیں آگے جیم، شین اور یا۔ زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگنے سے زبان کا درمیان، ٹھیک ہے، تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ آپس میں ٹکرائے گا تو جیم، شین، یا، یہ لفظ ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب دعات کا مخرج ہے زبان کی کروٹ، کروٹ کہتے ہیں زبان کے سائیڈ والے حصے کو۔ ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والے اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگے گا تو دعات کا مخرج ادا ہوگا، لیکن بچوں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے زبان کی کروٹ داڑھوں کے ساتھ لگنے سے دعاد، جو مخرج آپ کا آسانی سے ادا ہو جائے، دعاد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لام، نون اور را۔ اچھا، لام، نون اور را کا مخرج ہے زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگے گا تو لفظ لام۔ ٹھیک ہے، اور جو اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے گا نون، اور زبان کا الٹا حصہ اوپر مقابل کے تالو کے ساتھ لگے گا را۔ زبان کا الٹا حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ جب لگے گا تو لفظ را ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے تا، دال، طوا۔ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی تو ادا ہوگا تا، دال، طوا۔ اسی طریقے سے سا، زال اور ضا، یہ وہ لفظ ہیں جو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ دیکھیں ہلکا سا دانتوں کو کھول کے
زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگے گی، بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ثا، ذال، ظا. اسی طریقے سے زا، سین اور صاد ہے. جیسے وہ لفظ نرمی سے ادا کرنے ہیں، ایسے ان لفظوں میں تھوڑی سی سختی پیدا کریں گے تو سیٹی نکلے گی. ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے کو آپس میں ملا کے اس کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملے گی، ٹھیک ہے. زا، سین، صاد. ٹھیک. اب آگے آ جائیں با، میم، واؤ اور فا. یہ وہ لفظ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں، اس کے گیلے والے حصہ جو تر والا حصہ ہے وہاں سے با، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ادا کریں گے میم، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے واؤ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا. اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہونٹوں کا فلاں حصہ فلاں کے ساتھ لگے گا، نہیں، بلکہ واؤ ہونٹوں کو گول کر کے واؤ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مطلب جب ہم لفظ ادا کرتے ہیں نون، ناک میں آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں خیشوم، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا، جڑ سے آواز نکلتی ہے، ناک کے اندر غنہ کرنا، ٹھیک ہے. نون. ان لفظوں کے مخارج میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کو بار بار آپ رپیٹ کریں، اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے بچوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.